واقعے کو آپ سننے کے عادی ہیں، آپ نے بتائیں آپ سنتے ہوں گے، کربلا کا واقعہ سنتے آپ بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر دھیان سے لگتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں، تصور میں کھو جاتے ہیں، یار ہم لوگ جن کے الفاظ درست نہیں، معلومات صحیح نہیں، جو کچھ بول رہا ہوں سن کے پڑھ کے بول رہا ہوں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے وہ بتا رہا ہے۔ جب حضور نے بتایا پہلا نام کے صحابی نے اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ رکھا اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے کہا کہ میں اس کھجور کھانے میں اتنا لیٹ کیوں کروں، پھر جنت ہمارے سامنے ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے بڑی تیزی کے ساتھ اور شہادت کے بعد اللہ کے مصطفیٰ میں حاضر آئے، بتانا یہ تھا یہ جو دیوانگی ہے نا، یہ دیوانگی مسلمانوں کی عزت ہے، افتخار ہے، سربلندی ہے۔ جب سے لوگوں نے اپنی قبر مصطفیٰ کے ارشاد کے سامنے چلانا شروع کیا ہے نا، تو قبر تو چل گئی تو غلامی کی زندگی میں جکڑ دیے گئے۔ مسلمان کبھی بھی رسول گرامی وقار کے ارشاد کے سامنے اپنے عقل کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، بلکہ رسول اللہ کے سامنے دیوانہ بننا، مجنون کی طرح سے رہنا، ان کے سامنے عاجز رہنا۔ عقل کیا کہتی ہے کہنے دو، مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ بظاہر آسان دکھ رہا ہے، بظاہر آسان دکھ رہا ہے، مگر صحابہ کا یہ حالت تھا کہ اس وقت بھی وہ اعتراض نہیں کرتے تھے۔ کیا بات حضور کے فرمانے کی وجہ سے فوراً قبول فرما لیتے تو پروردگار عالم ان کو وہ صلہ عطا فرماتا کہ آج تک وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، درود پاک کے واقعہ بدر اور یہاں پر جو معجزات ظاہر ہوئے تھے وہ بھی بڑے لازوال معجزات ہیں۔ بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو غیب کی خبر دیتے ہیں اور جہاں مرے، ایک یہ بتا رہے ہیں کہ مردے بھی سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سرکار کنکریوں کو مٹھی میں لے کر ان کی طرف پھینک کے دیتے ہیں۔ اب آپ کنکریوں کو پھینکنا دیکھیں، جنگ جب ہوتی ہے نا تو لشکر کے بغل بغل میں نہیں کھڑا ہوتا، ایک لشکر بہت دور ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے۔ سرکار نے جب کنکری پھینکی ہوگی تو کنکری کتنی دور تک گئی ہوگی؟ کیا بات ہے، وہاں تو سمجھے گا سرکار جہاں تشریف فرما تھے، جہاں مسلمان جمع تھے، لشکر جمع تھا، اور لشکر سامنے ہے، کتنی دوری پر ہے؟ جنگ تو ہوتی اور دور دور رہتے ہیں لوگ، پھر ان میں سے کوئی ایک ایک نکل کر لڑتے آپ سے نہیں۔ سرکار نے کنکری ہاتھ میں لے کر پھینکی تھی اور ان لوگوں کی طرف، کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بدر میں تھے سب کی آنکھ میں پہنچ گئے۔ واہ واہ واہ، یہ کہ پھینکنے کو بھی عام پھینکنا نہ سمجھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے خود ہی کہا یہ اللہ ہوگا ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ غور کریں رسول اللہ نے کنکری پھینکی تو وہاں سے پہنچ گئے اور پھر ایک ایک کی آنکھ میں پہنچ گئے اور سب آنکھیں مسلتے رہ گئے، کام بھی ہو گئے۔ سرکار اپنے معجزے کو بھی ظاہر کروا رہے ہیں تاکہ صحابہ کا دل مزید قوی ہو، مزید مضبوط ہو۔ حالانکہ صحابہ کرام عظمت کرام کرتے، وہ بغیر معجزہ کے بھی سرکار کی بارگاہ میں اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، مگر شاید معجزہ اس لیے بھی دکھایا گیا ہو کہ آنے والے چند سالوں کے بعد کچھ لوگ مصطفیٰ کے اختیار میں انگلی اٹھائیں گے، کچھ لوگ کہیں گے مصطفیٰ بڑی کمزوری کے عالم میں تھے، وہ تو اللہ نے کرم فرما دیا، بے شک اللہ نے کرم فرمایا، مگر سرکار ساتھ ساتھ معجزات ظاہر فرما رہے ہیں کہ ان کے رب نے انہیں مالک و مختار بنا کے دیا۔ وہ جنگ کے بدر میں بھی مجبور و بے بس نہیں ہیں، ان کی مٹھی میں سب کچھ ہے۔ جب ان کی کنکریوں کا یہ کمال ہے تو ان کے ہاتھ میں آئے ہوئے ہتھیار کا کیا کمال ہوگا، ان کے ہاتھ میں آئے ہوئے تیر کا کیا کمال ہوگا، ان کے ہاتھ میں آئے ہوئے پتھروں کا کیا حال ہوگا۔ جب وہ کنکری پھینک دیں تو لوگوں کو دکھنا بند ہو جاتا ہے، اگر وہ بول دیں یا پھینک کے مار دیں تو لوگوں کو دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ یاد رکھیں کائنات میں کسی کا مارا ہوا انسان دوبارہ اٹھ سکتا ہے، مصطفیٰ کا مارا کبھی اٹھ ہی نہیں سکتا۔ جسے انہوں نے مارا ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ کبھی نہ اٹھ سکا۔ جنگ بدر میں جنگ بدر عجیب واقعہ ہے، اس لیے عجیب کہتا ہوں کہ حیرت بہت ہوتی ہے، تعجب بہت ہوتا ہے، ایک ایک بات کا تعجب، جہاں ان 14 شہیدوں کی شہادت کا تعجب ہوتا ہے۔ عجیب لوگ تھے صحابہ کرام، رسول اللہ پر جان فدا کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑتے تھے جیسے ہمارے یہاں ٹوٹ پڑتے کھانے کے لیے، بڑی مشکل بات ہے، یہ بھی مشکل بات ہے انصاف کھانے کے لیے۔ آپ کو بتاؤ کہ وہ جان دینے کے لیے، کیا بات ہے، جان دینا آسان چیز تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ
بات کا علم ہے کہ گردن کاٹ دی جائے گی، مگر کون پہلے مصطفیٰ پہ فدا ہوگا اس کے لیے بھی وہ بے تابانہ آگے بڑھتے تھے۔ بے تابانہ یہ کیفیت محسوس کریں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو اگر کوئی ایسی بات آ جائے لوگوں کو مشکل نظر آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو لوگ آگے بڑھ کر یعنی یہ کوشش کر رہے تھے کہ پہلے میں جاؤں، وہ تو سرکار کا کرم کی کسی کو روک رہے ہیں، ابھی آپ نہیں جائیں گے، آپ جائیں گے، آپ نہیں آپ جائیں گے، مگر وہ پھر آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ اور اس بات کا علم ہے کہ شہید کر دیے جائیں گے، انہیں سے مارے جائیں گے، سینہ چھلنی کیا جائے گا، تیر و تلواروں کی بارش ہوگی، کیونکہ گلے پر ہاتھ ڈالے گا نہیں، مگر یہ نشاور ہونے کا جذبہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ موت کو بھی وہ خوب جانتے تھے، حیات کو بھی وہ خوب جانتے تھے، اور ہم سے بہتر وہ قرآن کو بھی خوب جانتے تھے۔ انہوں نے پڑھا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ موت و حیات کا خالق ہے، اور وہ جانتے تھے یہ موت نہیں ہے، حقیقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا ہے۔ حقیقی موت تو وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے بارگاہ سے دور ہو کر کے آتی ہے، ان کے قدموں میں نہ جانا بھی تو زندگی ہے۔ وہ زندگی کی تلاش میں آگے بڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ بات آگے تو آپ کو بتاؤں، جب رسول اللہ قربانی کرتے اونٹ کو لائن سے لگاتے، اونٹوں کا یہ حال تھا کہ وہ اونٹ جو ان کا نمبر بعد میں تھا نا، وہ دوڑ کے آگے آنے کی جتنی کتابیں معجزات پہ لکھی گئی، دلائل النبوہ پہ لکھی گئی، وہ امام اصفہانی کی ہو، امام نبہانی کی ہو، کسی کی بھی ہو، یہ واقعی آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کے رسول نہر کرنے کے لیے جب اونٹوں کو کھڑا کرتے، پہلے ایک اونٹ کا نمبر آئے گا، دوسرے کا ہے، تو جو سب سے آخری والا ہوگا وہ آپ کے آگے کے نمبر پہلے ہم کو ذبح کیجیے۔ عجیب حالت ہے، جہاں تو بھاگنا چاہیے تھا، یہاں ذبح ہونے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے ان کے ہاتھوں سے ذبح ہونا، یہ ذبح ہونا نہیں، یہ زندگی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش ہمیں بھی یہ بات معلوم ہو گئی ہوتی کہ ان کے قدموں میں مر جانا نہیں، یہ زندگی ہے۔ کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ ان کے در سے دور ہونے کا نام موت ہے، ان کی بارگاہ میں مر جانے کا نام زندگی ہے۔ صحابہ اس کو خوب اچھے طریقے سے جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور ان کی زندگی کا پورا عمل اسی پر ہوا کرتا تھا۔ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے سوال پھیرتے ہوئے کہا کہ تیاری کر لی۔ مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے وقت کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے، اور ایک ایسا علم تھا جس کو چھپانے کا حکم تھا۔ کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے تیاری کر لی؟ اب ان کا جواب پڑتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ہمیں روزہ نماز ان تمام چیزوں پر جو ہم نے نیکیاں کی ہیں وہ تو کی ہیں، مگر سرکار جو ہمیں اپنے آپ پر اعتماد ہے نا، وہ آپ کی محبت پہ اعتماد ہے، ہمیں کسی اور چیز پر اعتماد نہیں، سرکار آپ کی غلامی پر اعتماد ہے، نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اللہ عز و جل شہدائے بدر، شرکائے بدر اور تمام شہداء کے صدقے میں اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ جن حضرات نے انتظامات کیے اللہ عز و جل ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔